بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل آداب عشق۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو تمام آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی تو راتہ میں پڑ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ان کے دن کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر آڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی دین کی طرف۔ 12 یا 19 حواریوں نے یہ کہا کہ ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش و عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام تیتیانوس تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئی تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پہ پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں واقع پذیر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف بقول مختلف علماء کرام کے 33 یا 120 برس کی تھی۔ تیتیانوس جب بہت دیر تک مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تیتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ یہودیوں نے تیتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تیتیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تیتیانوس کا ہی تھا۔ تو اس کے اہل خاندان نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی تیتیانوس کہاں ہے؟ اس پر خود یہودیوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ خداوندی قدوس نے قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر اس طرح بیان کیا، ترجمہ: کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہلاکت کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر کرنے والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیروکاروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غالب کر دوں گا۔ پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 برس تک دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ قریب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور دجال و خنزیر کو قتل فرما دیں گے اور سلب کو توڑ دیں گے اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پائیں گے اور مدینہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے۔ اور قرآن مجید میں عیسائیوں کو رد کرتے ہوئے یہ بھی نازل ہوا ہے کہ اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اس سے اوپر والی آیت میں ہے کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ ہی سولی دی بلکہ ان کے لیے اس کے شیبے کا ایک بنا دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھ مقتول نہیں ہوئے اور اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور سولی پر چڑھا دیے گئے ہیں جیسے کہ نصاری کا عقیدہ ہے تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو تک اپنی میزبان ایمان خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔